بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقابها إلا عليه ملائكة صافين يحرسونها فترجف المدينة 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی مبارک اور پاکیزہ اور عظیم ہستی نے دنیا میں نہ آنا ہوتا تو نہ ملائکہ آتے، نہ انبیاء آتے، نہ زمین ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ کوئی اور مخلوق ہوتی۔ اللہ نے کسی کو بھی نہ بنانا تھا نہ پیدا کرنا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام کا وجود بابرکات سبب ہے ہر ایک کو وجود ملنے کا۔ اللہ رب العزت نے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو سبب بنایا دوسروں کے وجود کا، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو سبب بنایا ہے ہر ایک کے وجود کے باقی رہنے کا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سبب بنایا ہے لوگوں کی بقا کا بیت اللہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں بیت اللہ کا طواف کرتے رہو قبل اس کے کہ بیت اللہ منہدم ہو جائے، جب منہدم ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کے فتنے سے مکہ مکرمہ کی اور بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ بڑے بڑے فتنے آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کا اگر زمانہ دیکھا جائے تقریباً 8000 سال کا زمانہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں بڑے عجیب عجیب فتنے آئے ہیں اس زمین پر، انسانوں پر حادثات آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، قحط آئے ہیں، دشمنوں کا تسلط ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے فتنے آگے بھی آتے رہیں گے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فتنہ اگر انسانیت کے لیے کوئی ہے یا ہوگا تو وہ دجال کا نکلنا ہے۔
اتنا بڑا فتنہ نہ زمین پر پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آنا ہے۔ خروج دجال ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ فتنۃ اکبر من الدجال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر قیامت کے دن تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دجال زمین پر کتنا ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن ٹھہرے گا، لیکن اس کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر، دوسرا دن ہوگا 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہوگا 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن ہوں گے عام دنوں کے برابر۔ سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا، جس کو ہم دن اور رات کہتے ہیں، جب دجال آئے گا تو سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب ہونے کے اعتبار سے تو 40 دن ہی ہوں گے۔ 40 دفعہ سورج غروب ہوگا اور 40 دفعہ سورج طلوع ہوگا، لیکن وقت کے اعتبار سے اتنا لمبا یہ وقت ہوگا کہ 1 سال تقریباً 2.5 مہینے کے برابر یہ وقت بنے گا، اس لیے کہ 1 دن ہی 1 سال کے برابر ہے۔ جتنا 1 سال کا زمانہ ہوتا ہے اتنی دیر کے بعد سورج نے غروب ہونا ہے۔ اور رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی جو حدیث پاک پڑھی گئی بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کے اندر، لَيْسَ مِن بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، پوری زمین پر کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں دجال نہیں پہنچے گا، ہر جگہ جائے گا۔ فَعَاصٍ يَمِينًا وَشِمَالًا، خواہ وہ مشرق کی طرف ہو، مغرب کی طرف ہو، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، وہ شہر دنیا کے اندر کہیں بھی موجود ہو، دجال نے وہاں پہنچنا ہے۔ 14 مہینے 15 دن تقریباً اس کا قیام ہے زمین کے اندر، لیکن اس کے اندر کسی جگہ کو اس نے نہیں چھوڑنا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ لَيْسَ نَقَبٌ مِّنْ أَنْقَابِهَا إِلَّا عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 مبارک شہر ایسے ہیں کہ اگر ایک سوراخ کے برابر بھی کوئی راستہ مکہ کے اندر یا مدینہ کے اندر جانے والا ہوگا تو وہاں بھی اللہ پاک نے فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہوگا حفاظت کے لیے، اور وہ فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، دجال کو اندر نہیں گھسنے دیں گے۔ 2 شہر بچیں گے دجال سے، باقی زمین کا کوئی شہر نہیں بچے گا۔ دجال ہر جگہ جائے گا اور ہر جگہ کے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ، لیکن چونکہ اللہ کے نزدیک ابھی انسانیت کی بقا منظور ہے، اللہ نے انسانیت کو ابھی باقی رکھنا ہے۔ دجال نے قتل ہونا ہے، دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برکت والا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پوری زمین کے اوپر کوئی کچا کوئی پکا گھر ایسا نہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ پہنچ جائے۔ اللہ پاک نے یہ منظر ابھی دکھانا ہے، ابھی برکات ہونی ہے، ابھی انسانیت نے اطمینان کے ساتھ اور ابھی انسانیت نے ایمان اور اعمال کے ساتھ باقی رہنا ہے، اور اعمال کی قدر و قیمت اس قدر بڑھ جائے گی کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو اختیار دیا جائے کہ ساری دنیا لے لو، وہ کہے گا نہیں ساری دنیا نہیں، مجھے ایک سجدے کا موقع مل جائے۔ ایک سجدے کرنے کو وہ انسان ساری دنیا کو ٹھکرا دے گا ایک سجدے کے مقابلے میں۔ اس قدر اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم، اللہ کے نافذ کردہ اعمال کی اتنی قدر و قیمت ہوگی۔ ابھی چونکہ انسانیت نے باقی رہنا ہوگا، دجال کے بعد بھی انسانیت نے بچنا ہے، اللہ پاک اسی بیت اللہ کی حفاظت فرمائیں گے اور فرشتوں کے ذریعے سے فرمائیں گے، اس لیے کہ انسان کمزور ہو چکا ہوگا۔ شاید انسانوں سے حفاظت نہ ہو سکے،
الا علیہ ملائکۃ صافین یحرسونہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک راستہ جو مکہ اور مدینہ کی طرف جا رہا ہے، خواہ وہ سوراخ کے برابر چھوٹا سا راستہ بھی ہو، چاروں طرف سے فرشتوں نے صفیں باندھ کر مکہ کی بھی حفاظت کرنی ہے اور مدینہ منورہ کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن جب انسانیت کی بقا منظور نہیں ہوگی، انسان اعمال چھوڑ بیٹھیں گے، لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت قائم ہوگی برے لوگوں پر، کوئی اچھا انسان نہیں بچے گا، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں بچے گا، کوئی روزہ رکھنے والا نہیں بچے گا، کوئی تلاوت والا نہیں بچے گا، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا، سارا کچھ موجود ہوگا، فیکٹریاں ہوں گی، دفتر ہوں گے، ملک ہوں گے، سڑکیں ہوں گی، سارا نظام موجود ہوگا، اگر نہیں ہے تو اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اللہ پاک کے نزدیک اب چونکہ قیامت کو قائم کرنا ہوگا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ منظر میرے سامنے ہے کہ ایک حبشی آدمی جس کی ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں، وہ بیت اللہ کے ایک ایک پتھر کو توڑ دے گا، ایک لشکر لے کر آئے گا، حبشیوں کا، کالے لوگوں کا لشکر، اور ایک آدمی، آپ نے فرمایا کہ انی بہی اسود، میں اس کالے کو دیکھ رہا ہوں جو معذور ہے، جس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی، ٹانگیں بھی ٹیڑھی ہیں اس کی، ایسا معذور، بدصورت، کمزور آدمی بیت اللہ کو یقلعها حجرا حجرا، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کر پھینک دے گا، چونکہ اب انسانیت کو باقی نہیں رہنا ہے، اب انسانیت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس انسانیت کو وجود ملا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے، اگر یہ سارا نظام باقی ہے تو بیت اللہ کی برکت سے، بیت اللہ کی وجہ سے سارے انسانیت کا وجود باقی ہے، سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، زمین باقی ہے، آسمان باقی ہے، یہ چلنے والے سمندر باقی ہیں، چلنے والی ہوائیں باقی ہیں، بارشیں، جو کچھ نظام ہے، یہ نظام اللہ پاک نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، یہ بیت اللہ کی برکت سے قائم ہے۔ اور جب اللہ پاک کے نزدیک انسانیت کی بقا منظور نہیں ہوگی، ایک معمولی آدمی کے ہاتھوں سے بیت اللہ کو توڑ دیا جائے گا، اور اس مبارک زمین کے ٹکڑے کو جہاں بیت اللہ موجود ہے، اللہ پاک اس کو اسی طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیں گے جیسے قرآن پاک کے حروف کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ بیت اللہ کو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس فرمایا کہ یہ سبب ہے بیت اللہ لوگوں کی بقا کا۔ بیت الحرام کو، بیت اللہ شریف کو اللہ پاک نے انسانیت کی بقا کا سبب بنایا۔ اور ایک جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ مکرمہ کے اندر سب سے پہلا گھر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا وہ بیت اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اللہ نے زمین کو نہیں بنایا تھا، زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اپنے امر کن سے بیت اللہ کو بنایا۔ زمین نہیں ہے، بیت اللہ ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ جی بیت اللہ تو زمین پر ہی ہے، اگر زمین نہیں ہے تو بیت اللہ کہاں تھا؟ بیت اللہ تو زمین پر ہی قائم ہے، اگر زمین ہی نہیں تو بیت اللہ کہاں تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 2000 سال پہلے بیت اللہ کو بنایا، پھر 2000 سال کے بعد جب اللہ کا ارادہ ہوا زمین کو پھیلانے کا تو بیت اللہ کے اندر سے ہی اللہ پاک نے زمین کو پھیلا دیا، پہلے بیت اللہ ہے۔ اس لیے ام القریٰ، ساری بستیوں کی ماں اللہ نے مکہ مکرمہ کو قرار دیا، اصل میں ساری بستیوں کی ماں بیت اللہ شریف ہے، وہاں سے زمین پھیلی ہے اور وہاں سے زمین ہر جگہ ہوئی ہے۔
تو قرآن پاک کے اندر بیت اللہ کو جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس بھی فرمایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو اللہ نے بندوں کے لیے بنایا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور تیسرا لفظ اللہ پاک نے مبارکن وہدی للعالمین، بیت اللہ برکت ہے، برکتوں کی جگہ ہے اور ہدایت کی جگہ ہے سارے جہانوں کے لیے۔ یہاں ظاہری برکات بھی ہیں، یہاں باطنی برکات بھی ہیں۔ ظاہری برکات زمانہ جاہلیت کا ہے، کوئی کلمہ پڑھنے والا مکے کے اندر نہیں ہے، بت پرست ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، حرم کو بتوں سے بھرا ہوا ہے، بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، آصاف اور نائلہ کا بت صفا اور مروہ کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ آصاف اور نائلہ، آصاف ایک آدمی کا نام تھا، نائلہ ایک عورت کا نام تھا۔ یہ دو بدبخت ایسے تھے جنہوں نے بیت اللہ کے اندر بے حیائی کا کام کیا۔ اللہ پاک نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، لوگوں نے اٹھا کر باہر ان کے پتھروں کی جسموں کو رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ کچھ زمانہ گزرا، لوگوں نے کہا یہ کوئی بڑے بزرگ ہوں گے جن کی مورتیں بیت اللہ کے پاس ہیں، ایک کو اٹھا کر صفا پر رکھ دیا، ایک کو اٹھا کر مروہ پر رکھ دیا۔ بت پرستی کا زمانہ تھا، کلمہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی کو کوئی نہیں جانتا، قرآن کوئی نہیں جانتا، بت ہی بت ہیں، بتوں کی عبادت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ بیت اللہ کا رب کون ہے؟ جس نے تمہیں امن بھی دیا خوف سے اور جس نے تمہیں کھانا بھی دیا۔ قریش جو مکہ کے رہنے والے تھے، سردیوں کے اندر یمن کا سفر کرتے، گرمیوں کے اندر ملک شام کا سفر کیا کرتے، اور اس زمانے کے اندر چور ڈاکو جو قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے وہ بھی مکہ والوں کا احترام کرتے۔ چور ڈاکو ان کے مال کو نہیں لوٹتے تھے، کہاں سے آئے ہیں؟ مکہ سے آئے ہیں، چور اپنی چوری چھوڑ دیتے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتے، مکہ کے رہنے والے آئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کیا ہے، مکہ کی عظمت پھر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر موجود ہے، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھتے، حالانکہ دین سے واقف نہیں ہیں، کسی نبی کو نہیں جانتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، کتنا زمانہ ہو گیا؟ 600 سال گزر چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 610 سال کا زمانہ ہے۔ لوگ بھول گئے ہیں سب کچھ، وہی کیا ہوتی ہے لوگ بھول چکے، اللہ کا دین کیا ہوتا ہے لوگ بھول چکے، تورات کے احکام کیا ہیں، انجیل کے احکام کیا ہیں، آسمانی علوم کیا ہیں، نبی کیا فرمایا کرتے، سب کچھ بھول چکے۔ اس کے باوجود بیت اللہ کے رہنے والوں کی عظمت اور محبت ایسے تھی، جن علاقوں میں چلے جاتے لوگ ان کو اپنا مہمان بنانے کے لیے عزت محسوس کیا کرتے، چور اور ڈاکو ان کا مال نہیں لوٹا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بیت اللہ۔ ظاہری برکات بھی ہیں، مبارکن وہدی للعالمین، بیت اللہ کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی برکتوں کا سبب بنایا، کبھی وہاں فاقہ نہیں ہوا، اور اللہ پاک نے رزق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے عام فرما دیا، امن کا گھر بنا دیا، امن کا شہر بنا دیا۔ من دخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ یہ اللہ پاک نے مبارکن وہدی للعالمین، بیت اللہ قیاما للناس بھی ہے، بیت اللہ اول بیت وضع للناس بھی ہے، اور بیت اللہ مبارکن وہدی للعالمین بھی ہے۔ اور چوتھا نام اللہ پاک نے بیت اللہ کا قرآن پاک کے اندر وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو بار بار لوگوں کے آنے کی جگہ بنایا۔ ایک دفعہ بندہ جو بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے دل میں شوق ہوتا ہے پھر جاؤں، دوسری دفعہ زیارت ہوتی ہے پھر شوق ہوتا ہے پھر جاؤں، ایک دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ بندہ جا چکا، حج کر چکا، عمرہ کر چکا، لیکن شوق ختم نہیں ہوتا۔
ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ایسا ہو جس کے دل میں شوق نہ پیدا ہو، ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مثابۃ للناس، یہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ بار بار لوٹنا ہے، لوٹنے کی جگہ ہے، آنے کی جگہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا، آپ کے ساتھ صرف ایک صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ۔ رسول پاک علیہ السلام معراج کا سفر فرماتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں ہے، فرشتہ بھی سدرۃ المنتہا پہ جا کر پیچھے رہ گیا، اکیلے تشریف لے گئے۔ آپ نے ہجرت کا سفر فرمایا، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عامر ابن فہیرہ ہیں، اور چوتھا ایک اور آدمی ہے جس کو راستہ بتانے کے لیے ساتھ رکھا تھا۔ 4 آدمیوں کا قافلہ ہجرت کی۔ بدر تشریف لے گئے 313 کے ساتھ۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر یہ بڑے مبارک سیرت کا حصہ ہیں۔ آپ نے سفر فرمائے، آپ کہاں تشریف لے گئے؟ آپ بدر تشریف لے گئے، آپ احد میں گئے، آپ تبوک میں تشریف لے گئے، آپ طائف میں تشریف لے گئے۔ آپ کے سفر یہ آپ کی سیرت طیبہ کا بہت مبارک پہلو ہے۔ کسی جگہ بھی رسول پاک علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں 2 دفعہ نہیں گئے۔ طائف کا سفر ہے 1 دفعہ ہی ہے، بدر میں 1 دفعہ ہی تشریف لے گئے ہیں، تبوک میں 1 ہی دفعہ تشریف لے گئے ہیں۔ جہاں جہاں رسول پاک علیہ السلام تشریف لے گئے 1 دفعہ گئے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے بیت اللہ کی طرف 4 سفر فرمائے، 4 سفر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن 6 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک خواب دیکھتے ہیں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ خواب دیکھا کہ آپ نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی احرام باندھا ہے اور بیت اللہ جا کر طواف کیا ہے۔ آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ صحابہ کے لیے ویسے تو ہر تکلیف تھی، انہوں نے تو ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، زخم برداشت کیے ہیں، اپنی اولادوں کی قربانی برداشت کی ہے، اپنے گھروں کا اجڑنا برداشت کیا ہے، اپنے کاروبار کا چھوٹ جانا برداشت کیا ہے، اپنے مکانوں کا چھوٹ جانا، ہر قربانی کی ہے صحابہ نے۔ لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ قربانی صحابہ کے لیے بیت اللہ کا چھوڑنا تھا۔ بیت اللہ کا چھوڑنا بڑا یاد آتا تھا بیت اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب، مبارک خواب بیان کیا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ نبی کا خواب وہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ جو بالکل مکہ مکرمہ کے قریب جگہ ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ مکے والوں نے کہا کہ جی آپ یہاں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اندر قیام فرمایا اور گفت و شنید بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی جھگڑے چھوڑو، اگر میں اپنے دین کی دعوت دیتا ہوں، میں کامیاب ہو جاتا ہوں، میری دعوت پھیل جاتی ہے تو اے قریش یہ تمہارے لیے بھی عزت کی بات ہے۔ ایک معاہدہ تیار ہوا۔ اس معاہدے کی شق یہ ہے کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، اگلے سال آپ آ جائیں، یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اس کی قضا اگلے سال آ کر کریں، اور اگلے سال بھی جب آپ آئیں گے تو صرف 3 دن مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا قبول ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے حدیبیہ کے مقام پر بھی جانور قربان فرمائے، اور آپ نے اپنا احرام کھولا اور یہاں سے واپس تشریف لے گئے۔ سن 7 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام پھر 2000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ نے عمرہ ادا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، 3 دن۔ چوتھے دن رسول پاک علیہ السلام واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ قریش نے جو ایک معاہدہ کیا تھا وہ قریش نے خود توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا کہ تمہاری طرف سے عہد شکنی ہوئی ہے،
ایک بندہ جس کے خون کی حفاظت تمہارے ذمے تھی، تم نے اس کے خون کی حفاظت نہیں کی، یا تو اس کا خون بہا ادا کر دو، یا پھر یہ ہے کہ جو معاہدہ ہمارا تمہارا تھا اعلان کر دو کہ تم نے توڑا ہے۔ کہا جی ہاں ہم نے توڑا ہے۔ مکے والوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ رسول پاک علیہ السلام سن 8 ہجری میں 10,000 کے لشکر کو ساتھ لے کر فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے۔ بڑی شان کا سفر تھا۔ 10,000 جانثار صحابہ ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ جو مدینہ منورہ کے ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اپنے قبیلے کا۔ مکہ کے قریب آئے تو بلند آواز سے کہا الیوم یوم الملحمہ۔ مکے والوں نے بڑا ستایا ہے ہمیں، جب ہم سب کچھ مکے والے چھوڑ کر چلے گئے، یہ پھر بدر پر ہمارے اوپر چڑھائی کی، احد میں آ کر چڑھائی کی، فلاں موقع پر چڑھائی کی، پھر مکے کے لوگوں کو ساتھ ملا کر پھر احزاب کے موقع پر انہوں نے چڑھائی کی۔ انہوں نے بڑا ستایا ہے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا۔ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم مکہ کے اندر جائیں گے اور فاتحانہ داخل ہوں گے، اور آج ہم ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر انہی کے بیٹے کو دے دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے اور آج رحم کرنے کا دن ہے، لڑائی جھگڑے کا دن نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام 10,000 کے مجمع کے ساتھ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ہندہ جو آج تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اتنی سنگ دل عورت جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چیر کر دل نکال کر اس کو چبایا تھا اور اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، اور جب ان کے خامد ابو سفیان اسلام میں داخل ہو گئے تھے تو ان کو بھی نیچے گرا کر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کے سر کو پٹک پٹک مارا تھا کہ تو ڈر کر مسلمان ہوا ہے۔ اتنی سنگ دل عورت بھی جب آ کر دیکھتی ہے رات کو، کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، کوئی عبادت کے اندر، کوئی رونے کے اندر، کوئی طواف کے اندر، حیران ہو گئی۔ میں نے فاتحین کو دیکھا، میں نے فتح کرنے والے لوگوں کے قصے کہانیاں سنی ہیں۔ جو قوم کسی علاقے کو فتح کرتی ہے وہ تو اجاڑ دیا کرتی ہے پورے کے پورے شہر کو، وہاں عزتیں پامال ہو جاتی ہیں، وہاں مال لوٹ لیا جاتا ہے، وہاں تو گھروں پر قبضہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیسے فاتح لوگ ہیں کہ آئے ہیں اور مکہ فتح ہو گیا ہے اور مکہ ان کے ہاتھ کے اندر ہے، لیکن کسی کے اندر تکبر نہیں ہے، کسی کے اندر غرور نہیں ہے، کسی کا سر اوپر نہیں ہے، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں، کوئی عبادت کے اندر ہے، کوئی رونے کے اندر ہے۔ یہ بھی حاضر ہوئی اور جا کر کہا یا رسول اللہ میں اسلام میں داخل ہوتی ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ سب نے کہا جی آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، سخی ہیں، سخیوں کی اولاد ہیں، آج آپ کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ تیسرا سفر تھا بیت اللہ کی طرف، فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کسی سے بدلہ نہیں ہے، ہر ایک کو امن دیا گیا، اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا۔ پھر یہاں سے غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے جعرانہ جو طائف کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے رسول پاک علیہ السلام نے احرام باندھ کر پھر آ کر عمرہ ادا فرمایا۔ یہ تیسرا سفر تھا عمرے کا۔ چوتھا سفر رسول پاک علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا سفر ہے، اور چوتھا عمرہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا ہے۔ عام محدثین کی رائے یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو ایک حج فرمایا وہ آج آپ کا حج قران تھا، ایک ہی احرام کے ساتھ آپ نے حج اور عمرہ دونوں کو ادا فرمایا۔
تو بہرحال رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بار بار سفر اگر ہیں تو صرف بیت اللہ کی طرف ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بیت اللہ کو قیاما للناس بھی فرمایا، بیت اللہ کا اول بیت بھی فرمایا، بیت اللہ کو مبارکن وہدی للعالمین بھی فرمایا، اور بیت اللہ کو مثابۃ للناس بھی فرمایا کہ بیت اللہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بار بار ہر ایک کا جانے کو دل چاہتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس نے قرآن حفظ کیا، اللہ پاک 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول فرمائیں گے، 10 آدمیوں کے بارے میں، اور یہ 10 آدمی وہ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حافظ قرآن، قرآن کا یاد کرنے والا کھڑا ہوگا، اے اللہ میں ان کے لیے سفارش کر دوں، اللہ فرمائیں گے فیصلہ منسوخ، لے جاؤ جنت میں۔ 10 آدمی کو ایک حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حج مبرور، جس نے صحیح ادا کیا ہے حج، اللہ پاک اس حج کرنے والے کی سفارش 400 آدمیوں کے بارے میں قبول فرمائیں گے، 400 آدمیوں کے بارے میں۔ حافظ قرآن کی سفارش 10 آدمیوں کے بارے میں، اور صحیح حج کرنے والے کی حج 400 بندوں کے بارے میں، 400 بندوں کے بارے میں ایک حاجی سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت میں بھیجیں گے۔ الحجۃ المبرورہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ تو ہے ہی نہیں سوائے جنت کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدقسمتی صرف یہ ہے، آج حج کے اندر عبادت کا رنگ بہت کم ہو گیا۔ حج کرنے والا صرف یہ پوچھتا ہے ہوٹل کیسا ہوگا، وہاں تولیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہاں صابن ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہاں کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کس جہاز سے جانا ہے، کیسے اترنا ہے، جہاز ایئر کنڈیشن ہے، یہ اس طرح کے سوال ہیں۔ صرف ایک بزنس، ایک کاروبار کی صورت بن گئی حج کی۔ عبادت کا رنگ ہمارے اندر سے نکل گیا، پتہ نہیں کیوں نکل گیا۔ اتنے زیادہ ہم دنیا کے اندر مست ہو گئے، گھس گئے، لگ گئے، منہمک ہو گئے۔ اتنی بڑی عبادت جس کو اللہ کے نبی نے 5واں ستون قرار دیا ہے، حج بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر، ایک ستون حج کا ستون ہے۔ اتنی بڑی عبادت کو آج ہم نے سیر و تفریح اور ایک عجیب قسم کی ایک صورت بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے اغنیاء مالدار لوگ صرف سیر کرنے کے لیے حج کریں گے۔ وقت ہے، پیسہ بہت ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، چلتے ہیں۔ نہ گناہوں کو معاف کروا کر گئے، نہ کسی کا حق ادا کر کے گئے، نہ کسی سے معافی مانگ کر گئے، نہ کسی سے معاف کروایا، نہ کروانے کا ارادہ، نہ ظلم چھوڑنے کا ارادہ، نہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ، نہ بے حیائیاں چھوڑنے کا ارادہ۔ جس زندگی میں لگے ہوئے ہیں اسی میں رہنے کا ارادہ ہے۔ نیت ہی نہیں ہے کہ ہم نے اس زندگی کو چھوڑنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرنی ہے، ہم نے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہم نے نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے عبادت کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہم نے اپنی قبر کے بنانے کا راستہ، یہ ہے ہی نہیں، نیت ہی نہیں۔ پیسے ہیں، چل پڑتے ہیں آج کے لیے۔ ایسا وقت آئے گا میری امت کے اغنیاء صرف سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری امت کا متوسط طبقہ صرف تجارت کے لیے حج کرے گا، ہر چیز کو بزنس بنا لیا۔ حاجیوں کا کھانا بزنس ہے، حاجیوں کی ٹرانسپورٹ بزنس ہے، حاجیوں کی اکاموڈیشن بھی، ہر چیز بزنس۔ متوسط طبقہ حج کرے گا تو تجارت کے لیے کرے گا، غنی حج کریں گے تو سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے کریں گے، اور فقیر لوگ جو حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے کریں گے۔ وہ وہاں بیت اللہ کی عظمت کے لیے نہیں آئے، بھیک مانگنے کے لیے آئے۔ بڑے حاجی اکٹھے ہیں، چلو بھیک مانگتے ہیں۔ منظم گروہ آتے ہیں جن کا کام ہی بھیک مانگنا،
طواف کرتے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں بھیک مانگتے ہیں، راستوں میں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، عورتوں کو آگے لگا کر بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ وہ نیت ہی نہیں ہے، بدقسمتی ہے ہماری۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ حج کے اندر سے عبادت کا رنگ، بیت اللہ کی عظمت کا رنگ، توبہ استغفار والا رنگ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ نکل گیا۔ اور دوسری بہت بڑی بد نصیبی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، امت دو حصوں میں تقسیم ہے۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے امت کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں، محبت نبی کا دعویٰ بھی ہے، سب کچھ ہے، پیسے بھی موجود ہیں، گھر بھی بن چکے، تجارت بھی چل رہی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، مربع زمینیں بھی خرید چکے ہیں، لیکن حج کرنے کا ارادہ نہیں۔ حج فرض ہے، آج سے نہیں، کب سے فرض ہے، لیکن حج سے محروم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس اتنا خرچہ موجود ہے کہ وہ آدمی سواری یعنی کرایہ دے سکتا ہے وہاں پہنچنے کا، اور آدمی اپنے راستے کا کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان شاء یموت یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کا دل چاہے یہودی بن کر مرے، اس کا دل چاہے نصرانی بن کر مرے۔ ایسا بے نیازی، بیزاری کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے بندوں سے کہ مجھے نہیں پرواہ ایسے بندوں کی۔ حج فرض ہے، مکان بنا چکے، زمینیں خرید چکے، شادیاں کر چکے، پتہ نہیں کیا کیا، کہاں کہاں مال خرچ کر چکے، نہیں توفیق ملتی ایک حج کرنے کی بھی۔ بہت بڑا طبقہ ایک ایسا موجود ہے، اور ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو بار بار حج پر تو چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق کتنے سارے ان کے ذمہ ہیں وہ ادا نہیں کرتے۔ کتنوں کا دینا ہے، دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، ہڑپ کرتے چلے جاتے ہیں، جیبیں کاٹتے چلے جاتے ہیں، دھوکہ دیتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کا مال غصب کری جاتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ ہے، کسی کے مکان پر قبضہ ہے، کسی سے قرضہ لے کر واپس نہیں کیا، کسی کا کھا کر ہضم کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کی صورت سے لوگوں کے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں، حج کرتے چلے جا رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، بار بار عمرے پر جا رہے ہیں، بار بار حج پر جا رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ پہلے یہ تھی، جنازہ آتا آپ پوچھا کرتے اس نے کسی کا دینا ہے؟ جی ہاں دینا ہے۔ اس نے چھوڑا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے؟ صحابہ کہتے جی نہیں چھوڑا تو کچھ نہیں۔ آپ فرمایا کرتے صلو علی صاحبکم، خود ہی نماز جنازہ پڑھو، میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار اگر کسی کا کیا ہے اللہ کے نبی نے تو صرف ان بندوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا جس نے دوسروں کا دینا تھا، کسی اور کا نہیں کیا۔ ہم معمولی سمجھے بیٹھے، ہماری مرضی ہے، جو چاہیں ہم کرتے رہیں، آگے جا کے جواب تو دینا ہے ہر ایک نے۔ اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ بن گئی تھی، آپ کی طرف سے اعلان تھا کہ جو آدمی دنیا چھوڑ کر چلا جائے، مر جائے، اگر اس نے مال چھوڑا تو اس کے ورثاء کو دیا جائے، اگر کسی کا دینا تھا اور وہ نہیں دے کر گیا میرے پاس آئے، میں اس کا ادا کرتا ہوں۔ بعد میں آپ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا تھا۔ شروع میں آپ کی عادت مبارکہ جنازہ پڑھانے سے انکار کی تھی، لیکن بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا تھا کہ جس آدمی نے جو مر گیا اور اس نے کسی کا دینا تھا اور نہیں چھوڑا اس نے مال دینے کے لیے، فلیاتنی، وہ میرے پاس آئے، میں اس کا قرضہ ادا کرتا ہوں۔ مال چھوڑا ہے تو اس کے ورثاء کو دو۔ تو یہ دو بیماریاں بہت ہیں، حج فرض ہے نہیں کرتے، بہت بڑی بیماری ہے، بار بار حج کرتے ہیں، نفلی حج اور عمرہ کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، جو ہم اکٹھا کر رہے ہیں نہیں جانا ساتھ، پڑا رہ جانا ہے یہیں۔ جو چیزیں ساتھ جانی ہیں ان کی حفاظت کریں، ان کو بچا کے رکھیں، ان کو صحیح سالم اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر رکھیں۔ من جاء بالحسنہ، جو نیکیاں لے کر آئے گا اس کو ملیں گی، جو نیکیاں کی اور دنیا میں چھوڑا ہے اس کا کچھ نہیں ملنا۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔